السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر میڈم فریحہ۔ بیٹا ہم نے گزشتہ کلاس میں سبق ملاقات کے بارے میں تمام سبق پڑھ لیا تھا۔ اس کے جتنے مشکل الفاظ تھے، گرامر کے کوئی سوال و جواب آ رہے تھے، اس میں وہ بھی مکالمے کی جو تعریف تھی، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ تفصیل میں ڈسکس کی ہیں۔ اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ مشق شروع کرنے سے پہلے بیٹا آپ جانتے ہیں طریقہ کار یہی ہے جو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، تعارفی صفحہ یعنی کہ ٹائٹل پیج میں بیٹا سبق، خوش خطی، معنیات، جملے، تفہیم، خط کشیدہ الفاظ، غلط درست فقرات لکھیں گے۔ سبق میں آپ سبق کا نام جو ہم نے پڑھا ہے یا جس کے بارے میں ابھی ہم لکھیں گے، سبق ملاقات۔ خوش خطی کوئی سا ایک صفحہ، معنیات 14، جملے کتاب میں ہی ہیں بیٹا، سوال نمبر 2 ہے، 5 جملے ہیں۔ تفہیم کے بارے میں آگے ہم بتائیں گے۔ 1-2 پیراگراف ہوتے ہیں، اس کے نیچے 6 یا 7 سوالات ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کو آپ نے انہی 2 پیراگراف میں ڈھونڈ کر لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خط کشیدہ الفاظ، 5 ہیں، 135 صفحہ نمبر پہ۔ غلط درست فقرات ہیں، سوال نمبر 4 بیٹا 5 ہیں، صفحہ نمبر 136 پہ۔ خوبصورت نیٹ طریقے سے آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے، کٹنے پین کا استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی اسکیچ نیچے بنا سکتے ہیں گاؤں کا چھوٹا سا ہلکا سا خاکہ یا شہر کا تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے بیٹا، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ وہی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خوش خطی آپ لکھ لیں گے کوئی سا ایک صفحہ، آپ کو جہاں سے آسانی لگتی ہے، جو آپ کو پیراگراف جو پسند ہے تو آپ وہی والا پیراگراف لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ خوش خطی لکھنے کے بعد بیٹا ہم معنیات پہ آئیں گے۔ الفاظ معنی، ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ جب آپ کوئی بھی ہیڈنگ دیتے ہیں تو اس کو مختلف اسکیچز کے ساتھ یا ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت نیٹ رائٹنگ میں اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ مارکر کا یا پینسل کے استعمال سے شیڈنگ کے ساتھ اس کو پراپر کرا کریں، تاکہ آپ کا جو تحریر کا انداز ہے وہ بھی خوبصورت نظر آئے۔ یہاں پر میں الفاظ معنی میں نے لکھے میں پڑاؤ، ڈیرا ڈال، نمود ظاہر کرنا، مسحور کن خوش کرنے والا، اشتیاق شوق، لاج عزت، قدرت یزداں اللہ تعالیٰ کی طاقت، مدبر آمنا سامنا، دسترس عبور، نمود و نمائش ظاہر داری، ظاہری بات جو ہم دیکھتے ہیں، مستفید فائدہ اٹھانا، گہوارہ گود یا مرکز، حیات افروز زندگی بڑھانے والا، ہیل و حجت ٹال مٹول یا کوئی بہانہ بازی کرنا، دقت مشکل۔ یہ کر کے آپ اینڈنگ لائن لگا لیں گے۔ خوش خطی بھی جب آپ کریں گے دیکھیں اینڈنگ لائن لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کام ختم ہو چکا ہے۔ تعارفی صفحہ بھی جب کر لیں گے اینڈنگ لائن لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ معنیات کے نیچے بھی آپ اینڈنگ لائن لگا لیں گے۔ پھر اس کے بعد کہاں تک اسٹاپ جی، تو بیٹا اینڈنگ لائن لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کام آپ کا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت شیڈنگ کے ساتھ، ڈیزائننگ کے ساتھ اسکیچز بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تفہیم کا ہمارا سوال ہے، یہ ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمارا سرگرمی ہے جو کہ ہم ایکسٹرا کام ہے جو ہم کرواتے ہیں۔ تفہیم میں بھی آپ دیکھیں سبق لازمی لکھیں گے، کیونکہ جس سبق کو ہم شامل کر رہے ہیں اس کا نام صفات، صفحہ نمبر ہے 132 133۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ ان صفحات کو پڑھ کر
مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو بیٹا جو صفحات آپ کو دیے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس بیٹا یہ دیکھیں صفحہ نمبر 132 یہ، اور صفحہ نمبر 133 132 صفحہ نمبر اور 133 صفحہ نمبر، ان دو صفحات کو آپ صحیح طریقے سے توجہ غور سے پڑھ لیں گے، اور پھر ان کے سوالات آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے انسانی آبادی کا اولین گہوارہ کس کو کہا گیا؟ تو آپ ان صفات میں پڑھیں گے، اس کے آنسر کو، اس کے جواب کو وہاں پر تلاش کر کے یہاں پر 2 یا 3 لائنوں میں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے بیٹا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، مقصد کو بیان کرنا ہے، فالتو کی ادھر ادھر کی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ اپنے سوال کا جواب لکھ دیں گے۔ پھر دوسرا ہے شعر کی بنیادی یا ضروری خوبی کیا ہے؟ تو وہ بھی آپ اس پیراگراف میں پڑھ لیں گے اور پھر یہاں پر اس جواب کو تحریر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں کوئی سے 3 مرکب عطفی تلاش کر کے لکھیں۔ ہم نے سبق پڑھانے کے دوران یا سبق پڑھاتے وقت بھی آپ کو مرکب عطفی، مرکب اضافی، توصیفی کی تعریفیں بھی بتائی تھی اور باقاعدہ مثالوں کے ذریعے بھی بار بار آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یہ گرامر کے سوال بھی سمجھ آئے ہوں گے۔ تو جو آپ کو پیراگراف دیے ہوئے ہیں یا جو صفحات آپ کو یعنی کہ صفحہ نمبر 132 اور 133 دیے گئے ہیں، تو انہی میں سے آپ نے مطلب یہاں پر 3 ہیں، میں نے آپ کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹا 1 لکھ دیا ہے تاکہ مزید 2 آپ خود لکھیں، کوشش کریں۔ ایک میں نے مثال میں لکھ دیا، باقی آپ خود کوشش سے لکھیں گے تاکہ آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے کہ بھئی مرکب عطفی کون سے حروف ہوتے ہیں یا کون سے مرکبات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کوئی سے 2 مرکب اضافی تلاش کر کے لکھیں۔ اضافی کی بھی ہم نے حروف اضافت یا مرکب اضافی کی بھی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی، تو یہ بھی ایک مثال لکھی ہے، دوسری مثال آپ خود سمجھ کے لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 سبق سے 3 سابقے تلاش کر کے لکھیں۔ سابقے لاحقی کی بھی ہم نے مشق آپ کو سمجھائی ہوئی ہے، پریکٹس بار بار کروائی ہوئی ہے۔ ایک سابقہ میں نے لکھا ہے بیٹا، آپ اس سے ملتے جلتے یا کہیں اور کوئی سابقے اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یا سبق میں آپ تلاش کریں اور یہاں پر لکھ دیجئے گا۔ پھر آخری سوال ہے تفہیم کا کہ شہر گاؤں کی زندگی کو کیوں قابل تحسین کہتا ہے؟ تو آپ صفحہ نمبر 132 اور 133 پہ جائیں گے تو وہاں پر تلاش کریں گے تو آپ کو ٹو دا پوائنٹ آنسر مل جائے گا۔ آپ یہاں پر بیٹا کر کے اینڈنگ لائن لگا لیں گے تو یہاں پر تفہیم کا سوال جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ ہر سوال کے بعد آپ اینڈنگ لائن اگر لگانا چاہتے ہیں کاپی کی اور رائٹنگ کی خوبصورتی کے لیے کام کے تو بھی بہتر ہے، اگر نہیں لگاتے 1 لائن کا یا 2 لائنوں کا گیپ دے دیں تاکہ ہر کام آپ کو الگ اور خوبصورت نظر آئے۔ کام کی جو لک ہے، کام کا جو ہم کہتے ہیں کہ ظاہری دکھا ہے تو وہ بھی بہت بہتر آئے۔ تو بہتر ہے بیٹا کہ ہر سوال کے بعد ایک گیپ لائن چھوڑ دیں، یا نہیں چھوڑتے تو شارٹ اینڈنگ لائن لگا لیں اور لاسٹ میں آپ فل اینڈنگ لائن لگا دیں گے تاکہ یہ کام آپ کا خوبصورت ترتیب میں آ جائے۔ سوال آپ نے ضرور لکھنا ہے کیونکہ سوالات کو لکھنے کے بعد ہی آپ اپنے سوالات شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر جو ہے آپ کا 132 133۔ اگر آپ صفحہ نمبر 132 133 نہیں بھی لینا چاہتے تو 133 یا 134 بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فل یہ سبق جو ہے شامل ہے تفہیم میں، تو آپ کوئی سے بھی 2 صفحات لے سکتے ہیں جن میں کہ آپ اس طرح کے سوالات بھی بنا سکتے ہیں اور آپ سابقے لاحقے یا گرامر کا جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھے ہیں تو آپ کو اس سے 2 جملوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں یا 2 معنیات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں یا مرکب توصیفی تلاش کر کے لکھیں۔ اس طریقے سے بھی آپ اپنے سوالات کو اضافے کے طور پہ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں تک کا کام آج تک ختم ہوا۔ اس ابھی مشق میں ہمارے پاس 3-4 سے سوالات رہتے ہیں، وہ ہم اگلی آن لائن کلاس میں کروائیں گے۔ تب تک کے لیے یہاں تک ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے، تو خوبصورت اچھے طریقے سے نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں کام کیجیے گا تاکہ کاپی اور کام آپ کا دونوں خوبصورت نظر آئے۔ لکھائی کی خاص طور پہ گھر میں پریکٹس کریں تاکہ
لکھائی جو ہے وہ آپ کی خراب نہ ہونے پائے، گندی نہ ہونے پائے، اسی طرح خوبصورت لکھائی رہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.